ایک انسان کو پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اقامت دین کے لیے فی نفسی ہی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خود کیا کرے، اس کے اوپر کون سا برڈن ہے جو وہ پورا شاید نہیں کر رہا ہے، پھر کس حد تک اس کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں سے شروع کریں. لیکن ایک انسان اگر اپنے گھر والوں اور پہلے سرکل کو اگر کر لیتا ہے، تبلیغ والا وہ عمل پورا کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کا خاصا دلچسپ سوال ہے اور میرے پسندیدہ سوالوں میں سے ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ اس سوال کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایک لگے بندے جو ہے نا ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اقامت دین کی جدوجہد شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جب بھی لفظ آئے گا نا تو اس کے ساتھ کسی اتھارٹی کا تصور بھی آئے گا، جس کا وہ دین ہے، جس کا وہ نظام ہے، جس کا وہ قانون ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اگر دین کا مطلب دین اسلام لیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ، اللہ کا دین. اور اگر دین کا معنی ہم دین الملک لیں، بادشاہ کا دین، ٹھیک ہو گیا. تو جب اقامت دین کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے دین کی سربلندی، تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کسی اور کا دین پہلے سے موجود ہے، جس کو آپ نے ہٹانا ہے اور اس کو ہٹا کر اللہ کا دین لانا ہے. وکیل صاحب تو اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں نا؟ صحیح بات ہے نا؟ تو پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو میں اگر اللہ کا دین غالب کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو چلتا نظام ہے میں اس کو سرو کر سکتا ہوں. تو ایک سچا اللہ کے دین کا سپاہی غیر اللہ کے دین کا سپاہی نہیں ہو سکتا، اس کا خادم نہیں ہو سکتا، اس کا خدمتگار نہیں ہو سکتا، اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتا. میں یہ قانونی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسے حقیقت کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. تو حقیقت کے اعتبار سے وہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری نوکریاں، وہ ساری سروسز جو ہم اس نظام کو پرووائڈ کر کے بدلے میں سہولیات لیتے ہیں، تو اگر ہم سچے اللہ کے دین کے سپاہی ہیں تو پھر وہ سروسز ہم اس غیر اللہ کے دین کو تو نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو سول سروس گئی، ٹھیک ہے، سیکیورٹی سروسز بھی گئیں، کیونکہ سیکیورٹی تو سسٹم کو پرووائڈ کرنی ہے نا. اس کے بعد اگر آپ اپنے کاروبار کو بھی اتنی وسعت دے دیں کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آ گئے، تو ٹیکس آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اسی نظام کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کاروبار کو بھی اتنی وسعت نہیں دینی کہ آپ اس نظام کے سپورٹر بن گئے ہو. کافی مشکل نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن کلیئر ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل، یہ پہلا قدم ہے صاحب، کہ اس اقامت دین کی جدوجہد کا پہلا قدم یہ ہے. اور قرآن مجید نے یہ بالکل صاف کیا ہوا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. کیونکہ جو جہاں دین اللہ کی جگہ پہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دین طاغوت ہے. نمرود ہے نا کوئی جس کا نظام چل رہا ہے وہاں پہ، جس کے مقابلے میں ابراہیم کھڑے ہیں. کوئی فرعون ہے جس کے مقابلے میں موسیٰ کھڑے ہیں. کوئی فرعون یا نمرود کے بھائی ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے سپاہی کھڑے ہیں. تو جب تک آپ نے اس طاغوت کا کفر نہیں کیا، کفر کیا مطلب؟ لا تعلقی، ڈیٹیچمنٹ، جب تک یہ نہیں کیا اور اللہ پر اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے، تو آپ نے تو کنڈا پکڑا ہی نہیں. اسی لیے کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ. ہم الہ کے مطلب کے اندر گول چکر چلا دیتے ہیں، جلیبی بنا دیتے ہیں. وہی فتنے والی جلیبی، ابھی جو میں نے فتنہ سمجھایا تھا نا، الہ کا مفہوم تو الہ کون تھا؟ فرعون الہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. الہ کون تھا؟ نمرود الہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. الہ وہ ہے جو حاکم ہے.
جس کا وہ نظام چل، وہ الہ ہے، اس کو لا کیے بغیر الا اللہ ہے نہیں. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، اس کے بغیر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ہے نہیں. اللہ کا ہاتھ ہی نہیں پکڑا آپ نے. اور ایک دفعہ اس طرح کر کے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیں کہ آپ نے طاغوت سے تعلق منقطع کر لیا اور اللہ سے تعلق جوڑ لیا، تو ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیاروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہیں ان کے دوست پھر وہ طاغوت ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جن کو سروسز دے رہے ہیں وہ ان کے دوست ہیں، لیکن وہ ان کی مت مارتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ فتنے کھڑے کر کے، وہ جن کا میں نے ابھی ذکر، وہ زخرف القول غرورا لتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو دنیا ہی میں پھلنا چاہتے ہیں، پھولنا چاہتے ہیں، پھیلنا چاہتے ہیں، کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، ترقیاں کرنا چاہتے ہیں، سٹیٹس بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ چیزیں کشش کا باعث اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ ادھر مائل ہو جاتے ہیں. تو ان کو وہ پھر نور سے، روشنی سے نکال، وہ جو تھوڑا بہت ایمان ہوتا ہے، وہ جو صبح مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا، وہ بھی ختم کر کے ان کو اندھیاروں میں لے جاتے ہیں. یہ واقعہ جو یہ آیت الکرسی کے بعد یہ آیات ہیں نا ساری، آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف کرایا گیا نا وہ کون ہے، اور ساتھ بتایا گیا کہ اللہ نے جبر نہیں کیا. اب یہ دیکھیے وہ وہی بات ہے، اللہ چاہتا تو یہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوتا، اس نے ان کو اٹھنے دیا، نمرودوں کو، فرعونوں کو، جبر نہیں کیا اس نے. تو اب یہ سارا سنا کے آگے پھر وہ بات آ گئی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث کی، مجادلہ کیا، بالباطل والا مجادلہ کیا. أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس لیے کیا کہ وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے یہ بات کہی تھی کہ ان اللہ ان ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے مغالطہ پیدا کیا، فتنہ کھڑا کیا. انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اب دیکھیں نا کنفیوژن ہو گئی. تو وہ کدھر لے کے گیا لوگوں کو؟ اندھیرے میں. ابراہیم روشنی میں لانا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی جو انہوں نے کہہ دی، کنفیوژن ختم کر دی. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تو ذرا مغرب سے لا کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کے بیٹھ گیا. یہ سب لوگ روشنی میں آ گئے. تو یوں اللہ روشنی میں لاتا ہے، اور جو باطل ہے یا جو طاغوت ہے وہ اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے کرنے کی ہے کہ اس نظام سے آپ کا تعلق یہ والا ہونا چاہیے، تب آپ سچے کھرے اقامت دین کے سپاہی ہیں. اس کے بعد دوسری بات ہے جو اس پہلی بات کے سمجھے بغیر سمجھ ہی نہیں ہے، وہ اگلی روشنی ملتی ہی نہیں جب تک کہ یہ روشنی نہ سمجھ میں آئی ہو کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا یہ طے ہو کہ یہ اگر سب لگانا پڑا، لوٹانا پڑا تو میں اس میں دیر نہیں، جان بھی دینی پڑی دیر نہیں لگاؤں گا. مطلب وہاں اسی بحث کے بعد ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگانی پڑ گئی نا. ٹھیک ہے، جادوگر جو ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فوراً لائف تھریٹ آ گئی. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، فقضی ما انت قاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا. تو گویا آپ نے سب سے پہلے تو اپنی گرد جو سہولتیں تھیں یا جو فتنے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کی. اوپر سے یہ کہ آپ کے لیے ہر وقت لائف تھریٹ ہے، یعنی آپ اس سے نہیں گھبرائیں گے کہ لائف تھریٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہی ایک ہی قول حق ہے جو آپ نے دوسروں کو سمجھا. آپ کی دعوت ہے کیا؟ اور 1 پوائنٹ دعوت ہے آپ کی، وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر اگر فرض کریں آپ جیسے دیوانے معتدبے تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کا امکان بہت کم ہے، تو اب کسی تعلق کی ضرورت ہے کہ ان کو منظم کر کے لڑا دے میمولے کو شہباز سے. یہ اس وقت کا جا کے پروسیس ہے. نہیں تو آپ نے یہ وہ جو بڑی پیاری بات ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کوئی اور چلے یا نہ چلے تم نے چلنا ہے، آگ میں اکیلے چھلانگ لگانی ہے لگانی ہے.
یہ بندہ سچا کھرا حقیقی اقامت دین کا سپاہی ہے، اس کا ویژن بھی کلیئر ہے، یہ صراط مستقیم پہ جو ہے وہ سیدھا چلے گا۔ جس کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس نظام کے ساتھ میرا ربط و تعلق کیا ہوگا، میرے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی، وہ اقامت دین میں بھی ڈواڈور رہے گا۔ اسی تعبیر کی غلطی ایک موقع پہ جا کے سب سے حسین جو ہے نا وہ تشریح نظر آئے گی، وہ اس کو سب سے پیاری لگے گی، وہ اس فتنے میں گرفتار ہو کے رہنا ہے، اس نے بچ سکتا نہیں اس فتنے سے۔ وہ جب بھی اس نے پڑھی وہ اسے راس آئے گی۔